کہانی کا آغاز ہوتا ہے 10ویں صدی کے اول میں، جب محمود غزنوی کا دور تھا۔ محمود غزنوی اپنی بہادری اور فوجی فتوحات کے لیے مشہور تھا۔ اس کا دربار ہمیشہ علماء، شاعروں اور تجربہ کار سپاہیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس زمانے میں غزنی ایک عظیم شہر تھا جہاں دنیا بھر سے تاجر اور سیاح آتے تھے۔ ایک دن دربار میں ایک شخص نے محمود غزنوی کے سامنے آ کر فریاد کی۔ اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ قیمتی جواہرات کا تاجر تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ اس نے ایک بڑا ہیروں کا پارسل تیار کیا تھا جسے ہندوستان کے ایک رئیس کے پاس بھیجنا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ پارسل راستے میں چوری ہو گیا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، اے سلطان، یہ پارسل میری زندگی کی کمائی تھی، میں نے اپنی ساری دولت اس میں لگا دی تھی۔ محمود غزنوی نے عبداللہ کو تسلی دی اور فوراً اپنے ماہر جاسوس بلائے۔ جاسوسوں نے تفتیش شروع کی اور جلد ہی ایک سراغ ملا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک گروہ نے پارسل چوری کیا تھا اور اس میں سے ہیرے نکال کر اس میں نقلی سکے ڈال دیے تھے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ یہ چور بہت ماہر تھے اور ان کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا۔ محمود غزنوی نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جاسوسوں نے ایک خفیہ مشن پر کام شروع کیا۔ انہوں نے کئی راتیں بے خوابی میں گزاری، مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی اور بالآخر اہم سراغ پایا۔ یہ سراغ شہر کے ایک پوشیدہ گوشے تک لے گیا جہاں چور اپنے نقلی سکے تیار کرتے تھے۔ ایک رات جب چور اپنے کاموں میں مصروف تھے، جاسوسوں نے ان پر چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ چوروں نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر جاسوسوں کی مہارت کے سامنے وہ ناکام رہے۔ جب محمود غزنوی کے سامنے چور پیش کیے گئے تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ محمود غزنوی نے اپنی عدالت میں اعلان کیا، چوروں کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا جرم نہ کر سکے۔ محمود غزنوی نے چوروں کو عوام کے سامنے سزا دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ عبداللہ کو اس کے ہیرے واپس کیے جائیں۔ اگلے دن عوامی چوک میں لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ چوروں کو وہاں لایا گیا اور ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ محمود غزنوی خود بھی وہاں موجود تھا اور اس نے عوام سے خطاب کیا، یہ سزا ان سب کے لیے ایک سبق ہے۔ جو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ عبداللہ کو اس کے ہیرے واپس مل گئے اور اس نے محمود غزنوی کا شکریہ ادا کیا۔ عبداللہ نے کہا، اے سلطان، آپ نے میرا ایمان انصاف پر مضبوط کر دیا ہے۔ محمود غزنوی نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر ایک کو انصاف فراہم کریں۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن محمود غزنوی کی عدل و انصاف کی یہ مثال ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اس نے نہ صرف عبداللہ کی مدد کی بلکہ اپنی سلطنت میں ایک مثالی حکومت قائم کی۔ اس کہانی میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انصاف ہر معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایک اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں انصاف کو یقینی بنائے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔